سلطان محمود غزنوی آپ کے نا زمانے میں بڑی چوری ہوا کرتی تھی، اس شہر میں نا چور نہیں پکڑے جاتے تھے۔ آگے علامہ ابو نور لکھتے ہیں ایک اور واقعہ، سلطان محمود غزنوی اپنی انتظامیہ سے بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا یار تم سے چور نہیں پکڑے جا رہے، 4 چور ہیں، 4 آدمیوں کے نا وہ پاؤں لگتے ہیں، اب اس طرح کرو کہ تم نہ اس کام کو رہنے دو، میں خود اس کو سنبھالتا ہوں۔ بادشاہ نے رات کو نہ بیس بدلا، ایک دن بیس بدل کر رات کو نکلا، جس وقت چوری ہوا کرتی تھی نا 1-2 کے ٹائم، اسی وقت نہ شہر کا چکر لگا رہے ہیں، ایک چوراہے پہ 4 آدمی کھڑے ہیں۔ وہ جب بادشاہ نے دور سے دیکھا نا، چوروں نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ دیکھ کر نہ دوڑنے لگے، تو بادشاہ نے آواز مار کے کہا بھئی دوڑو نا، انا بشر مثلکم، میں بھی تو تمہارے جیسا، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں بھی کوئی نہ روزگار تلاش کر رہا ہوں رات کے اس اندھیرے میں۔ وہ کھڑے ہو گئے، جب ان کے پاس بادشاہ پہنچا، المکثر جب تعارف ہوا، ایک دوسرے کی واقفیت ہوئی، انہوں نے بادشاہ نے کہا بھی تمہارے میں کیا کیا خاصیت ہے؟ ایک نے کہا کہ میرے میں خاصیت یہ ہے کہ جتنی مرضی اونچی عمارت ہونا میں اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو پھر رسہ پھینکتا ہوں، ان کو بھی چڑھا لیتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ جو بھی جانور رات کو بولے میں اس کی بولی پہچان لیتا ہوں، جو بھی درندہ پرندہ کتا وغیرہ جو بھی بات کرے۔ ایک نے کہا کہ رات کے پیر جس عالم میں بھی جس مطلب حلیے میں بھی آدمی میں دیکھوں نا اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اور چوتھے نے کہا کہ جہاں بھی خزانہ موجود ہو میں سونگ کر بتا دیتا ہوں اس جگہ پہ خزانہ موجود ہے۔ اب چاروں نے جب بتا دیا نا تو بادشاہ کو کہنے لگے آپ بھی بتائیں آپ میں کیا خاصیت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا مجھ میں خاصیت یہ ہے کہ جس کو جب پھانسی کا آرڈر ہو جانا میں اس طرح داڑھی ہلاتا ہوں تو پھانسی کا آرڈر کینسل ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے پہ آپ تو ہم سب سے بڑے ماہر ہیں، پھر آج سے ہم نے بڑے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، جب ایسا کوئی ہم آرڈر ہو جائے گا آپ ہمیں چھڑا تو لیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، آج بادشاہ کے نا محل لوٹتے ہیں، ایک مرتبہ نا اتنا بڑا ہاتھ لگاتے ہیں، پھر آرام سے ساری زندگی بیٹھ کر کھائیں گے۔ المکثر مسلمان بھائیو عزیز دوستو، وہ 5 آدمی نا بادشاہ کا محل لوٹنے کے لیے وہاں پہ روانہ ہو گئے۔ جب بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو بادشاہ کا جو محل کے ارد گرد جو کتے رہتے تھے وہ بھونکنے لگے۔ اب بادشاہ اس کو پوچھنے لگا ہاں بھی بتا، تو کہتا ہے نا کہ جو بھی رات کو جانور وغیرہ بولے درندہ بولے میں پہچانتا ہوں۔ تو یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے میں موجود ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو آج تجھے غلطی لگ گئی ہے، تو آج نا اس کی بولی کو پہچان نہیں سکا۔ اب جو عمارت کے اوپر چڑھنے والا تھا انہوں نے کہا ہاں بھی چڑھو، ہاں کیسے چڑھتے ہو؟ وہ بڑی جلدی عمارت کے اوپر چڑھ گیا، اس نے اوپر سے رسا نیچے کیا، باقی کو تمام کو چڑھا لیا۔ اب جو خزانہ ڈھونڈنے والا تھا اس نے خزانہ ڈھونڈ لیا، خزانہ انہوں نے تلاش کیا، ادھر سے لوٹا اور فرار ہو گئے۔ جب جنگل میں گئے کہنے لگے ادھر بیٹھ کر بانٹ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھی پاگل آدمی، آج ہم نے بادشاہ کا خزانہ لوٹا ہے، اگر کسی کے پاس ایک سوئی سلائی بھی برآمد ہو گئی نا تو بادشاہ پھانسی لگا دے گا۔ آج اس طرح کرتے ہیں کہ خزانے کو ادھر دفن کر دیتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد جب حالات بالکل پرسکون ہو جائیں گے نا پھر بیٹھ کر یہ خزانہ تقسیم کر دیں گے۔ اب بادشاہ نے ان کا پتہ وغیرہ بھی پوچھ لیا کہ جب اکٹھے ہونا ہے پھر ایک دوسرے کو بلا لیں گے۔ بادشاہ نے صبح آرڈر کر دیا فلاں فلاں بندی کو گرفتار کر کے لیا۔ جب گرفتار کر کے لائے ان کو مارا پیٹا، وہی خزانہ برآمد ہو گیا، ان کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا۔ اب جب پھانسی کا آرڈر ہوا پھر انہوں نے غور کیا یار ہمیں 5واں آدمی وہ نہیں نظر آ رہا، ہم 4 جو اکٹھے ہیں، 5واں کدھر گیا؟ بادشاہ نے کہا تھا کہ جب پھانسی لگانے کے لیے ان کو لے جانا ہو تو میرے سامنے سے گزار۔ اب جیسے ان کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا، پھانسی لگانے کے لیے ان کو گھاٹ پہ لے جا رہے ہیں، تو بادشاہ کے دربار سے جب بادشاہ کے سامنے سے گزرنے لگے نا تو وہ جس نے کہا تھا کہ رات جس حال میں میں آدمی کو دیکھوں میں اس کو پہچان سکتا ہوں، اور جب اس بندے نے بادشاہ کو دیکھا اس نے پہچان لیا کہ 5واں آدمی تو ادھر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ کے قریب جا کر کہنے لگا حضور مہربانی فرماؤ داڑھی ہلا دو، جب ہمیں پھانسی ہوگی پھر داڑھی ہلاؤ گے؟ اب بادشاہ مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے کہا بھی ان کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ جو بات سمجھانے والی ہے نا شیخ ابو نور ہمیں سمجھاتے یہ ہے کہ انسان
سارے بندے ایک جیسے ہی ہم پھر رہے ہیں، ہم میں کچھ نیک اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہوتے ہیں، بظاہر ایک دیکھنے میں انا بشر مثلکم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ان بندوں میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کی اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو اپنے سے بہتر جانو، کسی کے اوپر تنقید نہ کرو، ہر ایک کو جب اپنے سے بہتر جانو گے، ہر ایک کا تم احترام کرو گے، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ گے، تو ہو سکتا ہے کسی نیک بندے کی تمہیں ہم نشینی مل جائے، اور اس نیک نمشینی کے صدقے اللہ پاک تمہاری بری عادات سے تمہیں محفوظ فرما رہے اور اپنے نیک بندوں میں تمہارا شمار فرما رہے۔ تو آج کے درس حدیث سے سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، امانت دار بننا ہے۔ جب ہم امانت دار بنیں گے تو پھر ہمارا ایمان قائم رہے گا، اور پھر ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔